رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وکان من دعائہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کی دعا ماہ رمضان المبارک کے بارے میں، استقبال ماہ کے بارے میں چوتھے امام نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے ہی جملے میں امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس نے ہماری رہنمائی کی ہے لحمدہ، اپنی حمد کی طرف، جس نے ہمیں اپنی حمد کی ہدایت دی ہے۔ گویا امام علیہ السلام حمد کے لیے ایک حمد کر رہے ہیں اور حمد خدا کے لیے بھی ایک حمد ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا امام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے جو ہمیں بے شمار اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شعور پیدا ہونا انسان کے اندر، یہ بھی بہت بڑی نعمت پروردگار ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں، کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی بڑی بڑی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر انہیں یہ شعور نہیں رہتا کہ یہ دینے والا کون ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا بنانے والا کون ہے۔ حتیٰ کہ خود اپنے بارے میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمارا مالک کون ہے، یہ ہمارا رزق کون دے رہا ہے، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے تو اس کا عطا کرنے والا کون ہے۔ صرف یہ سوچتے ہیں کہ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ نیچر نے ہمیں پیدا کیا، گویا ہم خود بخود پیدا ہو گئے اور خود بخود اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا وہی باقی رکھنے والا ہے، اور جو باقی رکھنے والا ہے وہی موت بھی دینے والا ہے۔ لہذا امام سجاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، پہچانو، تمہارے اندر اللہ نے اگر یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ تم اس کو پہچان سکو اور یہ سمجھ سکو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی حمد خدا کرو کہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل قرار دیا۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے کہ انسان پہچانے ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارا خالق کیسا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرتا، یا ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہم سے مراد میں اور آپ نہیں، دو چار آدمی نہیں، پوری کائنات، پوری خلقت، پوری دنیا، پورا سورج اور چاند، ان کے پیدا کرنے سے اس کے خزانے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یا اس کی کوئی کمی دور ہونے والی نہیں ہے۔ وہ پہلے سے بے نیاز تھا، پہلے سے اس کے خزانے پر تھے۔ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نہ اس کو کوئی سپورٹ ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور اگر اس کو ختم بھی کر دے تب بھی وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ پہلے سے خالق اور پہلے سے مالک ہے۔ لہذا امام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس مالک کو پہچانیں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ خدا نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور بہرحال نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی یہ ہر انسان کی شرافت کی دلیل ہے، اور یہ لازمی ہے کہ جو کوئی بھی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور امام یہی فرما رہے ہیں، دعا میں یہی کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ، خدا کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل حمد میں سے قرار دیا، یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہیں
جو خدا کا انکار نہیں کرتے، خدا کی ناشکری نہیں کرتے، پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ حمد الہی کرتے ہیں۔ امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب اللہ پروردگار عالم امام کو کوئی بھی نعمت دیتا تھا یا کوئی بھی مصیبت ٹل جاتی تھی تو اس کے لیے امام 2 رکعت نماز شکر الہی کے طور کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تب بھی شکر الہی بجا لا رہے ہیں، وہی نماز الحمدللہ، اس میں بھی تعریف خدا، کوئی مصیبت ٹل گئی تب بھی الحمدللہ۔ یہ در حقیقت انسان کے اندر، بندے کے اندر یہ احساس کا پیدا ہونا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے طرف سے کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو کچھ بھی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، لائق تعریف بات ہو رہی ہے، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں، یہ اس پروردگار کی عطا ہے۔ لہٰذا امام ہر نعمت پر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر بلا کے ٹل جانے کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بلا اور مصیبت آ گئی، ایک چھوٹا سا مچھر بھی اگر ہمارے بدن کے اوپر بیٹھ کر کاٹ لے تو ہم اس بلا کو ٹالنے کے لیے طاقت نہیں رکھتے ہیں، رات میں سوتے رہتے ہیں، مچھر کاٹتا ہے، آدمی سو نہیں سکتا، ایک مچھر کو نہیں ٹال سکتا۔ جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید نے کہا بہلول میں دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان ہو، اگر کہیے تو میں آپ کی کچھ مدد کروں، اور کیا کچھ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو جناب بہلول نے کہا ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں بہت پریشان ہوں، عاجز ہوں اور بہت مصیبت میں ہوں۔ تو ہارون نے کہا ٹھیک ہے بہلول، آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کی مصیبت کیا ہے، میں آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی، ابھی میں آپ کی ساری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ جناب بہلول نے کہا ہارون مجھے سب سے بڑی پریشانی جو ہے یہ ان مکھیوں سے ہے، تم ان مکھیوں سے کہہ دو کہ پلیز مجھے پریشان نہ کیا کریں، برائے مہربانی مجھے اذیت نہ دیا کریں۔ ہارون نے شرمندگی سے گردن جھکا لی، کہا بہلول یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ان مکھیوں کو میں منع کر دوں، ان کو روک دوں۔ جناب بہلول نے مسکرا کے کہا ہارون اتنی بڑی حکومت قابو میں ہونے کے بعد، اتنے بڑے تخت پر بیٹھنے کے بعد، اتنے بڑے دعویٰ کرنے کے بعد تم ایک مکھی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، تم اس کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے ہو، تم پوری کائنات کے اوپر اتنے لوگوں پر حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ ہے ایک بندگی خدا اور ایک عام انسان کی زندگی۔ جناب بہلول بتا رہے ہیں کہ جو بندہ خدا ہوتا ہے اس کا اختیار کائنات کے اوپر ہوتا ہے، وہ انسانوں اور جانوروں کے اوپر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ ائمہ طاہرین حجت خدا ہیں، تو جن کو اللہ نے خلافت دی تھی اور دی ہے، ان کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے کہ اس کائنات میں جب چاہیں حکم الہی سے، اذن الہی سے تصرف کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ تخت حکومت پر بیٹھ گئے، زبردستی اپنے کو خلیفہ الہی کہلانا شروع کر دیا، تو ان کی اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ ایک مکھی یا ایک مچھر کو بھی حکم دے سکیں اور اس سے اپنا حکم منوا سکیں۔ لہٰذا امام نے کہا کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا جو کچھ بھی ہے اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، سب کا سب خدا کا ہے۔ جب پروردگار کا ہے تو پھر اس کی مدح و ثنا ہونا چاہیے، ہمیشہ اسی کی تعریف کرتے رہنا چاہیے اور اسی کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات امام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے، پروردگار عالم نے اہل حمد قرار دیا ہے، یعنی ہم لوگ وہ ہیں جو حمد والے ہیں اور حمد خدا کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل حمد ہوگا وہی شکر الہی کرے گا اور وہی اپنے مالک کے سامنے جھکے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل حمد قرار دیا ہے۔ معمولی اور عام معنی تو یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے خدا کے احسانات کو نہیں بھولتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
پروردگار عالم نے قیامت کے دن پیغمبر کو صاحب لوائے حمد قرار دیا ہے۔ پیغمبر کے پاس ہاتھ میں ایک علم ہوگا، جھنڈا ہوگا، جس کا نام لوائے حمد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حمد الہی کا سلسلہ صرف اسی دنیا میں نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھیں یا روزے رکھے یا جو کچھ بھی کام انجام دیا یہ صرف اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا، نہیں، مالک پروردگار آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ حمد الہی کا سلسلہ یہاں سے وہاں تک جاری اور ساری ہے، اور پروردگار نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ لوائے حمد پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب اتنی عظیم شخصیت کو اتنا عظیم درجہ پروردگار عالم نے دیا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تعریف ہے اللہ کے لیے، شکر ہے اس مالک کا، احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو لوگ روز قیامت لوائے الحمد، حمد کے پرچم کے سائے تلے ہوں گے اور وہاں اپنے پروردگار کی رحمتوں نعمتوں سے بہرایاب ہوں گے اور یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ لوائے الحمد کیا ہے اور وہاں کیا ماحول ہوگا، بہرحال اس کے لیے ایک طویل اور لمبی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف اور صرف مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ امام نے بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا ہے جو لوائے حمد کے سائے میں ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ روز قیامت کے ہر طرح کے ہول، پریشانی اور مشکل سے نجات میں ہوں گے۔ لیکن یہ امام کا فرمانا کہ ہمیں اس نے وہاں لوائے حمد والوں میں سے قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس زمین میں بھی اہل حمد میں سے ہو، واقعاً اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ نماز میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعریف کو سنتا ہے اس کی جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی در حقیقت ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں دوسرے شرائط ہونا چاہیے، اس میں خشوع ہونا چاہیے، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کے اندر جب ہوں گی تب پروردگار عالم ہم کو اہل حمد میں قرار دے گا، اور جو حمد کرنے والوں میں حامدین میں آ جائے گا پھر وہ روز قیامت اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ وہاں لوائے حمد کے زیر سایہ ہوگا۔ اس کے بعد امام خود ہی کہتے ہیں کہ لِنَّكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ اس کے احسان کا شکریہ ادا کریں، وَلِيَجْزِيَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، جب ہم شکریہ ادا کریں گے پروردگار کا تو جو احسان، نیک کام کرنے والے، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو اللہ جزا دیتا ہے، عطا دیتا ہے، پروردگار ہمیں بھی وہی جزا دے گا اور ہمیں بھی اسی عطا سے نوازے گا۔ اور یہ بڑی عظیم بات ہے کہ پروردگار نے، مالک نے اپنے بہت سے انبیاء کو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ ہمارے احسان کرنے والے نبیوں میں سے تھے، بندوں میں سے تھے، من المحسنین، وہ محسنین میں سے تھے، یعنی گویا اللہ اپنے نبیوں کو محسنین کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ تو اگر ہم حمد خدا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم بھی محسنین کی فہرست میں آ جائیں گے، اور جب محسنین کی فہرست میں آ جائیں گے تو ہم بھی انبیاء کے ساتھ جنت میں رہیں گے اور پروردگار ان کا جوار عطا کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا استقبال اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ انسان پروردگار کو ایسے یاد کرے کہ صرف یہیں تک یہ عبادتیں نہ رہ جائیں بلکہ ہمیں لواء الحمد تک پہنچا دیں اور ہمیں محسنین کے ساتھ قرار دے دیں۔ رب کریم اس ماہ رمضان میں ہمیں حمد و دعا کی ایسے توفیق عطا فرما کہ واقعاً ہم تیرے نیک بندوں کے ساتھ محسنین کی فہرست میں شامل ہو جائیں، اور واقعاً سیرت و کردار پیغمبر کے اوپر بھی ہمیں ایسے چلنے کی توفیق عطا فرما کہ روز قیامت جب پیغمبر کے ہاتھ میں لوائے الحمد ہوگا اور یہ علم اور یہ جھنڈا ہوگا تو ہم کردار، کریکٹر، اپنے عمل اور اپنے تمام کاموں کے اعتبار سے اس منزل تک پہنچ جائیں کہ ہم بھی اس کے زیر سایہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔